أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 21 سے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی بھر کے لیے یہ اصول سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ شیطان انسان کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر اور بری باتوں کا. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا تم پر فضل، اس کی مہربانی نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ نہ بنتا. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاکیزہ بناتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کا یہ اصول سکھایا کہ ہمیں زندگی کے اندر شیطان کی باتوں کو مان کر نہیں چلنا چاہیے، شیطان کے قدموں کے تابع نہیں ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ شیطان ہمیشہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے. یہ شیطان کے قدم کیسے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے پیچھے انسان چلتا کیسے ہے، اس کا کہنا مان کر انسان کیسے چلنے لگتا ہے، اور کیسے انسان پہچانے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہوں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چل رہا ہوں، کیسے پہچانے؟ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ یہ شیطان کیسے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اس شیطان کے کئی طریقے ہیں، کئی جال ہیں. ان میں سے ایک جال یہ ہے کہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے. بے حیائی کی باتیں، بری باتیں انسان کے دل کے اندر شیطان ڈالتا ہے. اس بات کی طاقت اللہ نے شیطان کو بھی دی ہے، اور اس بات کی طاقت یعنی وسوسہ ڈالنے کی طاقت یہ اللہ نے انسان کو بھی دی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ذہن میں کوئی بات بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. شیطان کو بھی یہ طاقت حاصل ہے اور انسان کو بھی یہ طاقت حاصل ہے. چنانچہ بعض انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور بعض شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. وسوسہ کہتے ہیں دل میں کوئی بات ڈالنا، بری بات دل میں ڈالنا، اسے وسوسہ کہتے ہیں. اللہ بھی دل میں باتیں ڈالتا ہے. اب ہمارے دل کے اندر اگر کوئی بات آئے تو ہمیں کیسے معلوم ہو یہ شیطان نے ڈالی ہے یا اللہ نے ڈالی ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں کسی انسان کے ذہن میں بات ڈالنے کی طاقت شیطان کو بھی دی ہے، انسان کو بھی دی ہے. اور یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے آخری سورت سورہ والناس سے.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے۔ شیطان جنات میں سے، تو انسان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے کہ دل میں بات ڈالے، ذہن میں بات ڈالے، اور انسان کو بھی اللہ نے طاقت دی ہے، ہر انسان کو۔ لیکن اللہ بھی دل میں بات ڈالتا ہے، اور ہمیں دین نے سکھایا، قرآن مجید نے ہمیں سکھایا کہ اللہ دل میں بات ڈالے تو انسانوں کی حیثیت سے اس بات کا جو اللہ دل میں ڈالتا ہے اس کا نام الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے۔ کبھی اللہ دل میں بات ڈالتا ہے انبیاء اور رسولوں کی، اللہ دل میں بات ڈالتا ہے اپنے نبی اور رسول کے دل میں بات ڈالتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور کبھی اللہ دل میں بات ڈالتا ہے عام ایمان والوں کے دل میں بات ڈالتا ہے اللہ، اسے الہام کہتے ہیں، اسے الہام کہتے ہیں۔ سورہ والشمس میں آپ پڑھتے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ اللہ ہے جو دل میں ڈالتا ہے۔ اور اگر کسی غیر مسلم کے دل میں اللہ بات ڈالے، کافر کے دل میں بھی اللہ خیر کی بات ڈالتا ہے، کافر کے دل میں، غیر مسلم کے دل میں بھی اللہ بات ڈالتا ہے، جو اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، جو اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے، جس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اللہ ڈالتا ہے، کافر کے دل میں بھی ڈالتا ہے۔ اسے استدراج کہتے ہیں، استدراج، ڈھیل دینا، وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ نبی اور رسول کے دل میں بات ڈالے تو اسے وحی کہتے ہیں، عام ایمان والے کے دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں، اللہ ڈالے تو۔ اور اگر شیطان انسان، عام انسان کے دل، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ شیطان کسی نبی اور رسول کے دل میں بات نہیں ڈال سکتا، شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے، کسی نبی اور رسول کے دل میں شیطان بات نہیں ڈال سکتا۔ اور یہ بات بہت عجیب ہے کہ شیطان نے جب اس کو جنت سے نکالا گیا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن مجید میں پوری بات موجود، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج انک رجیم، تو نکل جا تو دھتکاروں میں سے۔ اس نے آگے سے کیا کہا شیطان نے اللہ کو، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، میں آدم کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو اغوا کروں گا، ہر ایک کو بہکاؤں گا، اغوا کا معنی بہکانا، ہر ایک کو بہکاؤں گا۔ اور آگے اسی وقت اللہ کے سامنے شیطان نے اپنی بے بسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ آیت کا تسلسل دیکھیے گا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر اس میں سے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا۔ اور تمام مفسرین کے نزدیک یہاں مخلصین سے مراد ایک ہوتا ہے مخلص، اخلاص والا، یہاں لفظ ہے اس میں مفعول، مخلص یعنی جس کو چنا گیا، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یعنی انبیاء اور رسول، میں ان کا کچھ نہیں کر سکوں گا، میں ان کے دل میں بات بھی نہیں ڈال سکوں گا، میں ان کو اغوا بھی نہیں کر سکوں گا۔ یہ مخلصین سے مراد تمام مفسرین نے لکھا احادیث کی روشنی میں کہ اس سے مراد انبیاء اور رسول ہیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام، بہت صحاح ستہ کی حدیث جامع ترمذی میں موجود، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل بنا کر کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا، اتنا بے بس ہے، کسی کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے شیطان نبی یا رسول کے دل میں تو بات نہیں ڈال سکتا۔ اور
اگر انسان جو عام انسان ہے، عام ایمان والا ہے، اس کے دل میں شیطان بھی بات ڈالتا ہے، اللہ بھی بات ڈالتا ہے۔ اللہ بات ڈالے تو الہام، شیطان بات ڈالے تو وسوسہ۔ یہاں تک بات بہت واضح ہو گئی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ اللہ بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے اور شیطان بھی انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ اب سوال بڑا کڑوا قسم کا سوال ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل میں یہ بات ڈالی ہے یہ شیطان نے ڈالی ہے کہ اللہ نے ڈالی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ میں سے ہر ایک کو یہ طاقت اب منتقل ہونے لگی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو اب یہ طاقت منتقل ہونے لگی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک خود فیصلہ کر سکتا ہے، خود جج کر سکتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات جو ڈالی ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی ہے۔ آج کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ یہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے یا اللہ دل میں ڈال رہا ہے۔ آج کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا کسی ایک معاملے میں بھی۔ کیسے ہم کیسے پہچانے کہ یہ بات اللہ نے ڈالی ہے شیطان نے ڈالی؟ ابھی اس کی مثال بھی عرض کروں گا۔ اگر جو بات بھی آپ کے دل میں آئے، کبھی بھی جو بات دل میں آئے، فوراً یہ دیکھیں کہ یہ بات جو دل میں آئی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ آج کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میرے دل میں بات آئی ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے شیطان نے ڈالی ہے۔ بہت آسان طریقہ، جو بات دل میں آئے اس کو دیکھیے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ جیسے ایک مثال عام سی، عام طور پر نمازی آتے ہیں یہاں، بس اوقات وہ جیب میں موبائل یا ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے وقت موبائل یہاں رکھ دیتے ہیں مصلی پہ۔ اب وہ موبائل رکھا، وہ بیچارہ بھول کے چلا گیا۔ اب یہ ساتھی جو تھا اس نے غور سے دیکھا، بڑا قیمتی موبائل ہے یہاں چھوڑ گیا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اٹھا کر جیب میں ڈال لیا چپ کر کے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ موبائل قیمتی موبائل ہے، اٹھا کر جیب میں ڈال لو، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو کس نے ڈالا، دل میں کس نے بات ڈالی، شیطان نے۔ اور اگر وہی چیز آپ نے دیکھی پڑی ہوئی موبائل، قیمتی موبائل، اوہو بیچارہ نمازی چھوڑ کے چلا گیا، ابھی پتہ نہیں بیچارہ پریشان ہوگا، میں دیکھتا ہوں، ابھی اٹھا کے گیا، پیچھے بھاگا، دیکھا وہ مل گیا، وہ نمازی کہنے لگے یہ آپ کا موبائل رہ گیا تھا، یہ لے لیں۔ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ذہن میں ڈالا۔ ہر بات جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو، یہاں آپ غور کیجئے گا، یہاں میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بری بات ہو وہ دل میں ڈالے تو وہ شیطان، اور جو اچھی بات ڈالے تو وہ اللہ، میں نے یہ نہیں کہا۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، میں نے کیا عرض کیا؟ جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے ڈالی ہے ذہن میں آپ کے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو وہ کیا ہے؟ شیطان نے ڈالی ہے۔ اس لیے کہ شیطان کبھی کبھی انسان کے ذہن میں اچھی بات بھی ڈالتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا کہ نیکی کی بات ڈالے، اچھی بات ڈالے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، بری بات ڈالے نہیں۔ شیطان کبھی کبھی انسان کے ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ اچھی بات بھی ڈالتا ہے، ہوتی وہ اچھی بات ہے لیکن ہوتی وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیسے؟ ابھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے انشاءاللہ، پہلے عید الفطر آئے گی، پھر عید الاضحیٰ آئے گی، قربانی کا موقع آئے گا۔ اب قربانی اس کے پاس مال موجود ہے، 80-90 ہزار روپے اس کے پاس موجود ہے، تو صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب دیکھیے گا شیطان اچھی بات دل میں ڈالنے لگا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب قربانی آ رہی ہے 30-35 ہزار کی، 40 ہزار کی،
یہ کہتا ہے ہمارے یہاں گوشت پہ کوئی کھاتا کوئی نہیں، سارے گھر والوں کو یورک ایسڈ ہوا ہے، گھٹنوں کی تکلیف، فلاں تکلیف، اور اتنا گوشت ہوتا ہے سارے خاندان والے اتنا سب لوگ گوشت اتنا ہوتا ہے، اس سے میں کسی غریب کی مدد کر دوں، کسی بیوہ کی مدد کر دوں۔ وہ دیکھو نا اس کا آپریشن ہونے والا ہے، میں اس کی بجائے قربانی کرنے کے اس کی مدد کر دوں۔ آپ کسی بیوہ کی مدد کرنا اچھی بات، کسی آپریشن والے کی مدد کرنا اس کی اچھی بات، لیکن عین اس وقت شیطان کیا کر رہا ہے، اس کو نفلی کام میں لگا کر واجب سے ہٹا رہا ہے، نفلی کام سے ہٹا کر واجب سے ہٹا کر نفلی کام میں لگا۔ بیوہ کی مدد کرنا بہت اچھی بات، بیمار کی مدد کرنا بہت اچھی بات، لیکن اس کو کس سے روک رہا ہے؟ قربانی کرنے سے، جو کہ واجب ہے۔ بالکل اسی طرح اس پر حج فرض ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے اتنے لاکھ روپیہ اگر حج پر لگانا ہے تو میں کسی کو مدد نہ کر دوں، 10 خاندانوں کی میں پرورش کر لوں گا، اس سے ان کو راشن پہنچا دوں گا، اس کو فلاں کر دوں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا۔ حج فرض کی بات عرض کر رہا ہوں، نفلی نہیں۔ حج فرض ہے، لیکن اس کے بجائے اگر یہ کر دوں، یہ کر دوں، یہ نیک کام کر دوں، یہ نیک کام کر دوں، تو واضح طور پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شیطان نے ڈالا ہے، کیوں؟ اس پر حج فرض ہے، اب فرض حج پہلے ادا کر لیں۔ ہاں، قربانی کے مسئلے میں جیسے اگر قربانی واقعی یہ سمجھتا ہے کہ 40-50 ہزار روپے کا بکرا لینے کی کیا ضرورت ہے، میں اس سے ایک حصہ ڈال لیتا ہوں 15,000 کا، 10-12 ہزار کا کسی گائے میں، اور باقی میں اس فلاں بھائی کی مدد کر دوں، بہن کی مدد کر دوں گا، بہت اچھی بات، واجب بھی پورا کر رہا ہے۔ ہاں، نفلی کام ہے، عمرہ نفلی ہے، حج نفلی ہے، لیکن اپنی بہن کی بیٹی کی شادی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کا آپریشن ہے، فلاں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے اتنے لاکھ روپے خرچ آئے گا، ٹھیک ہے میں نفلی حج مؤخر کر دیتا ہوں، اس کی مدد کر دیتا ہوں، بالکل درست، کیونکہ اب اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، بہت واضح طور پر۔ تو شیطان کبھی کبھی اچھی بات ڈالتا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ بات ہوتی تو اچھی ہے، لیکن ہوتی قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہوتی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے واضح طور پر کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ دل میں شیطان نے ڈالا ہے کہ اللہ نے ڈالا ہے؟ اگر وہ بات قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اگر وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے ڈالی ہے۔ یہ موضوع ایک دفعہ ایک میڈیکل یونیورسٹی میں لیکچر ہو رہا تھا، ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، اب تک یاد ہے کہ 360 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، وہ پورا اسٹیڈیم بنایا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہاں یہ موضوع والا چلا، یہ والا تھوڑا سا اسی قسم کا۔ تو ان سے عرض کیا کہ اللہ نے میرے اندر اپنی طرف نسبت کر کے کہا، میرے اندر اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ڈالنا چاہوں تو ڈال سکتا ہوں، اور آپ جب ڈالوں تو آپ روک بھی نہیں سکتے اس کو، آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ میرے ذہن میں وہ بات نہیں آئی۔ آج تک وہ مثال بھی ذہن میں ہے، اس لیے کہ وہاں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ مثال نہیں بھولتی۔ تو اس وقت فوراً ان کے سامنے کہا ہیلی کاپٹر، بس ہیلی کاپٹر۔ میں نے کہا کوئی آپ میں سے کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو جائے اور کہہ دے میرے ذہن میں نہیں آیا، تو اب ڈاکٹر ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ماشاءاللہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب بیچ میں سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے صاحب میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہیلی کاپٹر۔ اگر آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے تو بالکل اسی طرح فوراً پورے ہال میں قہقہ لگا زوردار قسم کا، کیونکہ اس نے میں نے فوراً پوچھا نا اس سے، اس نے کہا میرے ذہن میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ہیلی کاپٹر۔ تو اگر ذہن میں نہیں تھا تو بولا کیسے؟ اگر ذہن میں نہیں تھا تو بولا کیسے؟ تو سارے ڈاکٹر سمجھ گئے فوراً، سب ہنسے، قہقہ لگایا، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، مجھے جواب ہی نہیں دینا پڑا کچھ۔ اب ذرا تھوڑی سی سخت بات کہنے لگا ہوں، تھوڑی سی سخت بات ہے، اس کو گوارا کر لیجیے گا۔ ابھی آپ کے ذہن میں بھی کسی کے ذہن میں ہیلی کاپٹر نہیں تھا، آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں ہیلی کاپٹر نہیں تھا۔ میں نے بولا، زبان سے نکالا، آپ کے کانوں تک پہنچ گیا، دماغ میں آ گیا۔ معلوم ہوا یہ جو میں نے ابھی حرکت کی ہے، ہیلی کاپٹر کہا اور آپ کے ذہن میں خیال ڈال دیا،
اب ذرا سخت بات کہنے لگا ہوں، اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو یہ طاقت دی ہے کہ اپنی زبان سے لفظ نکالے کوئی اور اگلے کے ذہن میں بات اتار دے۔ آپ میں سے ایک ایک کو طاقت دی ہے اللہ نے۔ اب اگر خیر کی بات آپ نے اپنے بیوی بچوں کے کانوں میں نہ اتاری نا تو اللہ کے ہاں سے پکڑ ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا، تھوڑی سی سخت بات کہنے لگا۔ اب اگر ہم نے اپنے اٹھنے بیٹھنے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اچھی بات ان کے دل میں نہ ڈالی نا، کسی صحیح بات کا آپ کو علم اور آپ نے اگلے کے کانوں میں نہ اتاری نا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی کہ تو اس کے دل میں اچھی بات اتارتا یا نہ اتارتا، تو نے کیوں نہیں اتاری؟ اللہ پکڑ کرے گا۔ اب اللہ پکڑ کرے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ طاقت ہے۔ عرض کر دوں، منوانا ہمارے ذمہ نہیں، منوانا ہمارے ذمہ نہیں، ہمارے ذمہ اگلے کے کان میں بات اتار دینا، آگے دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے نہیں۔ یہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی تھا کہ کان میں بات اتار دے۔ یہ آگے ایمان لاتے یا نہیں مانتے، آپ کی بات مانتے یا نہیں مانتے، آپ سے قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کھل کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ اب ایک ایک درس قرآن سننے والے کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح آ جائے کہ جو خیر کی بات آپ کو برائی ہوتی ہوئی نظر آئیے، ایک دفعہ منہ سے نکال کر روکنے کی کوشش تو کیجیے۔ بیٹا غلط کام کر رہا ہے، بیوی غلط کام کر رہی ہے، بھائی غلط کام کر رہا ہے، ساتھ کولیگ غلط کام کر رہا ہے، اس کو آپ کو کوئی روکنا چاہے، صرف زبان استعمال کر لیجیے، کان تک بات اتار دیجیے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے، آگے اللہ دل میں ڈال دے گا اور اس پر ثواب ملے گا۔ پتہ ہے کتنا ثواب ملے گا؟ حدیث سنانے لگا، صرف اتنا سا کام کہ آپ بول دے بھائی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، اب وقت ہو گیا نماز پڑھنے سے، بیٹا اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹا دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، اچھا دیکھو بیٹا آپ تو خیانت کر لی ہے، آئندہ خیانت چوری نہیں کرنی، اچھا بغیر پوچھے پیسے نہیں لینے، بیٹا دیکھو تم غلط ساتھیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، آئندہ ان کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا۔ کیا ہے؟ زبان سے نکالنا ہے نا۔ یہ انسان کسی کو خیر کی بات بتا دے، بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا اس کو نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، چاہے اگلا وہ نیک کام کرے یا نہ کرے، اگلا وہ بات مانے یا نہ مانے، آپ کو ثواب مل گیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ اتنی بڑی طاقت اللہ نے شیطان کو بھی دی ہے کہ کسی کے ذہن میں بات اتارے، اور اللہ نے انسان کو بھی اس بات کی طاقت دی ہے کہ وہ چاہے تو کسی کے کان میں بات اتار دے، اس کے ذہن میں بات بٹھا دے۔ اس لیے اللہ نے کہا لا تتبعوا یا ایھا الذین آمنوا، جو آج کی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ کیسے پہچانیں گے ہم یہ شیطان کے قدم ہیں یا رحمان کے قدم ہیں؟ کیسے پہچانیں گے؟ آگے اللہ نے نشانی بتائی، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ یہ شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ برائی کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ برائی ہوتی ہے۔ شیطان ہمیشہ قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل میں بات ڈالتا ہے، ذہن میں بات اتارتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ خیر کی بات آپ کسی کے کان میں اتاریں گے آپ کو ثواب ملے گا، بالکل اسی طرح اگر شر کی بات اتاریں گے کسی کے کان میں اس کا گناہ بھی ملے گا، اس کا گناہ بھی ملے گا۔ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اگلا مشورہ کیا دیتا ہے؟ بینک ہے، بینکوں سے سود لے لو، سود لے کے گھر بنا لو، تھوڑا سا سود دینا پڑتا ہے، زبان سے نکالا نا، اگلے کو مشورہ دیا نا، برائی کا مشورہ دیا نا، وہ تو سود لے یا نہ لے اس کو گناہ ہوتا رہے گا سود کا مشورہ دینے کا، کیوں؟ اس نے غلط کام کا مشورہ، گناہ کا مشورہ دیا۔ اس انسان کو دوسرے کو مشورہ بھی دینا ہے تو خیر کا مشورہ دینا ہے، برا مشورہ نہیں دینا، برا مشورہ نہیں دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں قدم قدم پر شیطان کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قدم قدم پر۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے
کانوں میں بات ڈالے، ہمارے دل میں بات ڈالے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ بس الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آج شیطان نے طرح طرح کے جال بچھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان کے ہر جال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر آج لغزشیں پھیلی ہوئی ہیں، فتنے پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو یا اللہ ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان فتنوں میں شرکت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اچھی بات ان کے کانوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو برے مشورے، بری رائے دینے سے یا اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جن کو تو نے اولاد دی ہے اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، نفرتوں کا، بغض کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔